اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں رمضان کے مہینے اور روزوں کے تعلق سے ارشاد فرماتا ہے، سورہ بقرہ آیت نمبر 183 سے لے کر 188۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون۔ مومنو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ روزوں کے دن گنتی کے چند روز ہیں، تو جو شخص تم میں سے بیمار ہو یا سفر میں ہو تو دوسرے دنوں میں روزوں کا شمار پورا کر لے۔ اور جو لوگ روزہ رکھنے کی طاقت رکھیں لیکن رکھیں نہیں، وہ روزے کے بدلے محتاج کو کھانا کھلا دیں۔ اور جو کوئی اپنی مرضی سے زیادہ نیکی کرے تو اس کے حق میں زیادہ اچھا ہے، اور اگر سمجھو تو روزہ رکھنا ہی تمہارے حق میں بہتر ہے۔ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون۔ وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون۔ روزوں کا مہینہ رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن اول نازل ہوا، جو لوگوں کا رہنما ہے اور جس میں ہدایت کی کھلی نشانیاں ہیں اور جو حق و باطل کو الگ الگ کرنے والا ہے۔ تو جو کوئی تم میں سے اس مہینے میں موجود ہو چاہیے کہ پورے مہینے کے روزے رکھے، اور جو بیمار ہو یا سفر میں ہو تو دوسرے دنوں میں روزے رکھ کر ان کا شمار پورا کر لے۔ اللہ تمہارے حق میں آسانی چاہتا ہے اور سختی نہیں چاہتا، اور یہ آسانی کا حکم اس لیے دیا گیا ہے کہ تم روزوں کا شمار پورا کر لو، اور اس احسان کے بدلے کہ اللہ نے تم کو ہدایت بخشی ہے تم اس کو بزرگی سے یاد کرو اور اس کا شکر کرو۔ اور اے پیغمبر، جب تم سے میرے بندے میرے بارے میں دریافت کریں تو انہیں معلوم ہو کہ میں تو تمہارے پاس ہی ہوں۔ جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں، تو ان کو چاہیے کہ میرے حکموں کو مانیں اور مجھ پر ایمان رکھیں تاکہ نیک رستہ پائیں۔ أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها
تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون۔ روزوں کی راتوں میں تمہارے لیے اپنی عورتوں کے پاس جانا جائز کر دیا گیا ہے، وہ تمہاری پوشاک ہیں اور تم ان کی پوشاک ہو۔ اللہ کو معلوم ہے کہ تم ان کے پاس جانے سے اپنے حق میں خیانت کرتے تھے، سو اس نے تم پر مہربانی کی اور تمہاری حرکات سے درگزر فرمائی، تو اب تم کو اختیار ہے کہ ان سے مباشرت کرو۔ اور اللہ نے جو چیز تمہارے لیے لکھ رکھی ہے یعنی اولاد، اس کو اللہ سے طلب کرو اور کھاؤ اور پیو، یہاں تک کہ صبح کی سفید دھاری رات کی سیاہ دھاری سے الگ نظر آنے لگے، پھر روزہ رکھ کر رات تک پورا کرو، اور جب تم مسجدوں میں اعتکاف بیٹھتے ہو تو ان سے مباشرت نہ کرو، یہ اللہ کی حدیں ہیں، ان کے پاس نہ جانا۔ اسی طرح اللہ اپنی آیتیں لوگوں کے سمجھانے کے لیے کھول کھول کر بیان فرماتا ہے تاکہ وہ پرہیزگار بنے، اور آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھاؤ اور نہ اس کو رشوتاً حاکموں کے پاس پہنچاؤ تاکہ لوگوں کے مال کا کچھ حصہ ناجائز طور پر کھا جاؤ، اور اسے تم جانتے بھی ہو۔ تو یہ تھی میرے بھائی سورہ بقرہ کی آیتیں، جس میں صاف لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حکم دیتے ہیں رمضان کے مہینے کے پورے روزے رکھنے کی اور اعتکاف میں بیٹھنے کی، اور رمضان میں کن کن چیزوں سے دور رہیں، کن کن چیزوں پر کیسے عمل کرنا ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ ہمیں سکھاتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ رمضان کے مہینے کے پورے روزے رکھیں اور اعتکاف میں بیٹھیں، بری چیزوں سے دور رہیں۔ ہمیں پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ رمضان کے مہینے میں شیطانوں کو باندھ کر رکھتا ہے، لیکن ہم ایک شیطان کو ہمیشہ کے لیے ہمارے گھر میں باندھ کے رکھتے ہیں، وہ کیا ہے؟ ٹی وی ہے۔ ہمارے گھر کا شیطان ہماری ٹی ویاں ہیں۔ اس ٹی وی کو کم سے کم اس ایک مہینے میں نکال کر رکھ دیں، جیسا کہ ہم لوگ سال کے 11 مہینے قرآن کو خوبصورت سے غلاف میں باندھ کر محرابوں کی زینت بنا کر رکھتے ہیں، اور جیسے ہی رمضان کا مہینہ آتا ہے نکالتے ہیں اسے محرابوں سے سامنے رکھتے ہیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے ہمارے پاس بھی قرآن ہے اور ہمیں بھی قرآن پڑھنے آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن سجا کر رکھنے کے لیے نہیں دی، اللہ تعالیٰ نے قرآن عربی میں پڑھ کر اس کی نیکیاں کمانے کے لیے نہیں دی۔ ہم قرآن کو سمجھیں، اس کو سمجھ کر پڑھیں، پھر اس پر عمل کریں، لوگوں کو بھی اس پر عمل کرنے کی تاکید کریں۔ کہیں ایسا نہ ہو میرے بھائی ہم ٹی وی دیکھنے اور فلمیں دیکھنے میں رہ جائیں اور یہ مغفرت والا مہینہ، برکت والا مہینہ یوں ہی نکل جائے، اور ہم اس مبارک مہینے میں ہماری مغفرت کروانے سے رہ جائے۔ تو کم سے کم اسے ایک مہینے میں ٹی ویوں کو نکال کر رکھ دیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ 4 لوگوں کی دعائیں قبول نہیں کرتا اس مہینے میں۔ پہلا تو یہ ہے ماں باپ کا نافرمان، دوسرا یہ ہے رشتہ داروں سے تڑوانے والا، تیسرا دل میں کسی کے لیے دشمنی رکھنے والا، کسی کو نقصان پہنچانے کا سوچنے والا، چوتھا شراب پینے والا۔ میرے بھائی یہ شراب کی لت بہت بری ہے، اس سے دور رہیں، پورے سال نہیں تو نہیں کم سے کم اس ایک مہینے میں شراب سے دور رہیں، بری چیزوں سے دور رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ مہینہ اسی لیے دیتا ہے کہ ہم تمام برے کام چھوڑ کر سیدھے راستے پر آ جائیں، اللہ کی عبادتوں میں لگ جائیں۔ لیکن ہم تو رمضان کے مہینے میں ہر روز مہینے کے پورے روزے رکھتے ہیں، لیکن جیسا ہی روزہ کھولتے ہیں بس اس کی شام میں ہوٹلوں میں بیٹھ کر سگریٹ پینا، گٹکے کھانا، نہ جانے کیا کیا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس مہینے میں یہ مہینہ اسی لیے دیتا ہے کہ ہم پرہیزگار بن جائیں، نمازی بن جائیں، لیکن ہم جیسا ہی روزہ کھولتے ہیں بس
اس کے بعد شروع ہو جاتے ہیں غلط کاموں میں، سگریٹیں پینے میں، دوستوں کے ساتھ مزے کرنے میں۔ تو میرے بھائی پرہیزگار بن جائیں، نمازی بن جائیں، جتنی بھی بری عادتیں ہیں کوشش کریں اس مہینے میں بھی اور آنے والے مہینے میں بھی برے کاموں کو چھوڑنے کی کوشش کریں، بس ایمان والے بن جائیں، بس اللہ سے دعا کریں کہ اس مہینے میں آپ کی مغفرت کر دے، ہماری مغفرت کر دے، امت محمدیہ کی مغفرت کر دے۔ بھائی میں تو بہت گناہ گار ہوں، میرے لیے بھی دعا کریں، ساری امت کے لیے دعا کریں، بس مغفرت چاہیے اور کچھ نہیں چاہیے۔ یہ دنیا کی زندگی تو بس تھوڑی سی مختصر سی، جو بھی زندگی ہے موت کے بعد والی زندگی ہے، بس اس کی تیاری کیجیے، ماں باپ کے فرما بردار بنیں، رشتہ داروں سے عزت کریں، بڑوں کی عزت کریں، اور اس مہینے میں جتنی ہو سکے اتنی عبادتیں کریں۔ اگر آپ نے ارادہ کر لیا ہے کہ مجھے اس مہینے میں پورے روزے رہنا ہے اور بری عادتوں کو چھوڑنا ہے، اس مہینے میں بھی، اس مہینے کے بعد بھی، تبھی آپ اس کو شیئر کریں، دوسروں کو بتائیں، ورنہ اسے ایسے ہی رہنے دیں، کیونکہ اگر آپ نہیں بدل رہے ہیں تو فائدہ کیا ہے دوسروں کو بتانے میں؟ پہلے ہم بدلیں، پھر بعد میں دوسروں کو بدلیں۔ السلام علیکم۔